بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں مریم اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ایسنٹ 1.1۔ ایک انتہائی خوبصورت اور سبق آموز واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں۔ ایک یہودی کا گزر مسلمانوں کی ایک بستی سے ہوا۔ اس کے دل میں ایک ترکیب آئی کہ کیوں نہ میں انہیں ان کے دین کے تعلق سے شکوک و شبہات میں ڈال دوں اور انہیں ان کے علماء سے بدظن کر دوں۔ بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی ایک چرواہے سے ملاقات ہو گئی۔ یہودی نے سوچا کیوں نہ میں اپنے کام کی ابتدا اسی جاہل سے کر دوں۔ اس چرواہے کے دل و دماغ میں اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہوں۔ یہودی نے چرواہے سے ملاقات کی اور کہا کہ میں ایک مسلمان مسافر ہوں۔ باتوں ہی باتوں میں یہودی کہنے لگا کہ ہم مسلمان قرآن مجید کو یاد کرنے کے لیے کتنی مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ یہ قرآن 30 اجزاء پر مشتمل ہے، لیکن قرآن پاک میں بے شمار آیات متشابہ ہیں جو ایک جیسی ہیں۔ بار بار دہرانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر متشابہات کو نکال دیا جائے تو قرآن اور بھی مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بہت آسانی ہوگی۔ چرواہا اس کی بات غور سے سنتا رہا اور خاموش رہا۔ جب یہودی کی بات مکمل ہوئی تو چرواہے نے کہا، واہ، تمہارا خیال تو بہت اچھا ہے۔ یہودی دل ہی دل میں بہت خوش ہوا کہ یہ چرواہا میرے جال میں آ گیا ہے۔ پھر اچانک چرواہے نے کہا، میرا ایک سوال ہے۔ یہودی نے کہا، پوچھئے تو صحیح۔ چرواہا بولا، تم چاہتے ہو کہ قرآن میں جو متشابہات یا تکرار ہے اس کو نکال دینا چاہیے؟ یہودی بولا، ہاں بالکل، میرا یہی خیال ہے۔ جو آیت ایک مرتبہ سے زیادہ ہے اس کو قرآن کریم سے خارج کر دیا جائے تو قرآن مختصر ہو جائے گا اور یاد کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ چرواہے نے کہا، مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے بدن پر بھی بعض اعضاء ایک سے زیادہ ہیں جو تکرار پیدا کر رہے ہیں، جن کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے اور جن کو سنبھالنے کی مشقت بھی ہو رہی ہے۔ کیوں نہ تمہارے 2 ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ کو کاٹ دیا جائے؟ اور 2 آنکھوں کی کیا ضرورت ہے؟ کام تو ایک آنکھ سے بھی پورا ہو سکتا ہے۔ کیوں نہ میں تمہاری ایک آنکھ بھی نکال دیتا ہوں؟ 2 کان اور 2 گردوں کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بھی تکرار ہے اور اٹھانے میں مشقت۔ اگر ان تمام تکرار والے اعضاء کو نکال دیا جائے تو تمہارا بدن تو بالکل ہلکا ہو جائے گا اور غذا کی مقدار بھی کم ہو جائے گی۔ تمہیں زیادہ جدوجہد کرنے کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ کیا خیال ہے؟ یہودی اپنا سیاہ منہ لے کر فوراً اٹھ کھڑا ہوا اور اپنی راہ لی۔ زندگی بھر یہی سوچتا رہا کہ جب مسلمانوں کے چرواہے کی یہ فکر ہے تو ان کے علماء کے افکار کیسے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔